سلطان صلاح الدین ایوبی 12ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ اسلامی دنیا کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی۔ خلافت عباسیہ اپنی سابقہ عظمت کھو چکی تھی اور صلیبیوں نے یورپ سے نکل کر مشرق وسطی پر حملے شروع کر دیے تھے۔ بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کی غیرت کو مسلسل للکارا جا رہا تھا۔ ایسے تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا، یوسف بن ایوب، جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ یوسف بن ایوب 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک کارد خاندان سے تھا۔ اس کے والد نجم الدین ایوب ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دین، ادب، اخلاق اور فن حرب کی تعلیم دی۔ صلاح الدین کی ابتدائی جوانی میں ہی وہ نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا۔ نور الدین ایک بہادر اور نیک مسلمان بادشاہ تھا جس کا خواب تھا کہ تمام مسلم ریاستیں متحد ہوں اور بیت المقدس آزاد ہو۔ 1169 میں نور الدین نے صلاح الدین کو مصر بھیجا۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر تسلط تھا، جو عقائد میں اہل سنت سے مختلف تھی اور سیاسی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے نہ صرف مصر کو فتح کیا بلکہ وہاں کے وزیر اعلیٰ اور پھر بادشاہ بھی بنے۔ بیت المقدس کی طرف بڑھتے قدم صلاح الدین ایوبی نے مصر کو مضبوط کر کے شام، حجاز، یمن اور عراق کی ریاستوں کو بھی اتحاد میں لانے کا کام شروع کیا تو صلاح الدین نے ایک عظیم جنگ کی تیاری کی۔ اس جنگ کو جن ہوتے کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ فلسطین میں لڑی گئی اور صلیبیوں کو ایسی فیصلہ کن شکست ہوئی کہ ان کی افواج کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ جن ہوتے کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ یہ وہی شہر تھا جسے تقریباً 90 سال قبل صلیبیوں نے قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ صلاح الدین نے شہر کو فتح کیا، لیکن مخالف فوج اور عیسائی شہریوں کے ساتھ غیر معمولی رحم اور انصاف کا سلوک کیا۔ انہیں نہ صرف زندہ چھوڑا گیا بلکہ حفاظت کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ عیسائی مورخین تک اس عدل سے متاثر ہوئے اور صلاح الدین کی عظمت کے قائل ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح نے یورپ میں کھلبلی مچا دی۔ وہاں سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا جس کی قیادت انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے کی۔ صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی بہادری کے قائل ہو چکے تھے۔ آخر کار دونوں نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور عیسائیوں کو زیارت کی اجازت دی گئی۔ یہ معاہدہ اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی اسلامی اصولوں پر گزاری۔ وہ نہایت سادہ زندگی گزارتے، روزے رکھتے، راتوں کو عبادت کرتے اور کبھی بھی شاہی انداز کو پسند نہ کرتے۔ 1193 میں دمشق میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی موت پر ایک مورخ نے لکھا، صلاح الدین کے ذاتی خزانے میں اتنی بھی رقم نہ تھی کہ ان کے کفن کا انتظام ہو سکے۔ یہ تھا وہ بادشاہ جس کے قدموں میں آدھی دنیا جھکی ہوئی تھی، مگر دل میں عاجزی اور تقوی کا سمندر موجزن تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت آج بھی عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اتحاد میں طاقت ہے۔ ایمان، عدل اور تقوی سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار اور نیت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔